چھوٹا بچہ چلا رہا تھا اور ہاتھ میں کتبہ پکڑا ہوا تھا اور گلیوں میں گھوم رہے تھے، ان کو لکھا ہوا تھا کالی کمری والے تم پہ لاکھوں سلام۔ محبتیں اور یہ حب رسول کی دولت ہے جو سینوں کے اندر راسخ کر دی گئی اور اہل ایمان کے سینوں کا زیور ہے اور ان کے عبادت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پھر وہ اس مرحلے تک بھی پہنچ پاتے ہیں۔ عامر چیمہ کے بارے میں کس کو جو ہے وہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا؟ غازی الدین ایک عام سا لڑکا، لیکن پھر اس کی قسمت پہ زمانے نے رش کیا۔ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو 6 لاکھ لوگ ان کے جنازے کی صفوں میں، 333 صفحے تھی غازی الدین کے جنازے۔ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، یہ 1929 کی کہانی۔ تو 6 لاکھ لوگ اس وقت جو ہے وہ جنازے میں شامل ہوئے۔ تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے جب مجمع پہ نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد اقامت جو ہے وہ تکبیر کہنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اٹھے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں لیکن یہ کیفیت کبھی تاریخ نہیں ہوئی۔ حضرت دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بڑے جنازے پڑھائے ہیں لیکن اتنا مزہ کبھی نہیں آیا۔ کہا کیا سرور آیا ہے؟ کہا سرور یہ آیا ہے کہ آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ اس جنازے کے اندر مجھے آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ یہ سعادت ہے۔ امیر ملت علیہ رحمہ کے وہ کلمات جو ہیں وہ ریکارڈ ہیں کہ اس جماعت شاہ صاحب کسی معمولی شخص کا نام نہیں تھا۔ یہ آج کل کے پیروں کی تعداد کے 15 مرید ہو تو وہ ایسے چلتے ہیں جس کا زور جنا چلتا ہے اور وہ ان کے نخرے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں 1 لاکھ مرید تھا پیر جماعت شاہ، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ ان کے مرید تھے جن کو صدوسی ہند کہا گیا۔ اللہ اکبر! وہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں چل رہے تھے تو ان کی گردن جھکی تھی اور آنکھوں سے آنسو لگا، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب تاریخی جملہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ میں بادشاہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ کہا میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے سنے لیکن میرے دل میں یہ آرزو کبھی نہیں پنپی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کی کہانیاں پڑھی اور میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن آج غازی الدین کا جنازہ میانی صاحب قبرستان کی طرف جا رہا ہے، میرے دل میں یہ جذبہ گڑائیاں لے رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا، یہ سعادت مندی مجھے نصیب ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا نا جیسی گلیں ہی کرتے رہ گئے دوبارہ نمبر رہ گیا۔ تو یہ فضیلت جس کو نصیب ہوتی ہے اور جس کا مقدر بنتی ہے یقیناً اسی کا مقصود ہے۔ حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا طریقت کا نام تھا۔ غازی الدین کا حال پوچھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے میاں والی جیل کے اندر تشریف لے گئے۔ اس زمانے کا بہت بڑا شیخ پیر میر علی شاہ صاحب بھی جن کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھے تو 2 آنکھوں ہو کے بیٹھے، کوئی معمولی شخص تھا۔ تو حضرت پیر ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہنچے تو غازی الدین ایک ان پڑھ نوجوان تھا، تو کہنے لگا کہ پیر صاحب آپ تشریف لائیں تو مجھے سورہ یاسین سنا دیں۔ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں سورہ یاسین کا عامل تھا اور مجھے عزبت تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری آواز لڑکھڑا گئی، اور کہا جہاں میں بھولتا تھا وہاں غازی الدین مجھے لقمہ دیتا۔ اللہ اکبر! تو یہ جنت کا شارٹ کٹ رستہ ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر بندے کی قسمت، یہ آرزو کس دل میں نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا مقصود یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن جو کوئی کر سکے وہ ضرور کرے۔ وہ مائی ہٹی لے کر آگے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن نام تو خریداروں میں شامل کروا سکتی۔ تو مجھے کل سے وہ بابا رہ رہے کہ یاد آ رہا ہے کہ اسے کوئی شاید جلوس بھی ملا تھا تو وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کتبہ پکڑ کے لاہور کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھیں۔
کیونکہ جب اہانت ہو رہی ہے تو پھر حضور کی تقریب اور تعظیم کو بیان کرنا اور آقا کریم علیہ السلام کی شان کے قصیدوں کو بیان کرنا یہ اب واجب اور ضروری ہو گیا. ویسے بھی ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے. یہ واضح میں رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ذوق کی آبیاری کے لیے حضور کی شان بیان کی جاتی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صرف ذوق کی تسکین کے. بعض لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو کوئی مسائل بیان کرو. مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن حضور علیہ السلام کی مدح کو بیان کرنا اور حضور کی شان کو بیان کرنا یہ دین کا قیام ہے. اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص سے یہ وظیفہ رہ جاتا ہے تو دین کا ایک رکن رہ گیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اب یہ ذمہ داری ہماری اور فضول تر ہوگی. میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لندن کے اندر مسلم سوسائٹی نے جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ فلم کے بدلے کے اندر جو انہوں نے کیا، اور بھی بہت کچھ کیا ہوگا، ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے، قرآن مجید کے 1,00,000 نسخے تقسیم کر دی اور گلی گلی قرآن مجید کو پہنچانے کا عزم کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتے. ناموس رسالت کے عنوان سے، حضور علیہ السلام کی عظمت کے عنوان سے، اور آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے عنوان سے مختلف علماء کی کیسٹ، سی ڈیز اور اس عنوان سے جو کتابیں جو آپ فہم و لوگوں تک جو ہے یہ شعور پہنچ سکے. اور اس مسئلے پر ناموس رسالت کے حوالے سے تو وہ جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ اگر اللہ ادارت المصطفیٰ کو یہ توفیق نصیب فرمائے تو ہم کم از کم 1,00,000 سی ڈیز کیسٹ اور کتابیں جو ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ تقسیم کریں ان دنوں کے اندر. اور پھر حضور علیہ السلام کے نام سے ریلیاں، جلوس کے تمام سیمینار، جلسے اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی کہانی سنائیں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ منتقل ہو. میں ابھی اپنے بچے کو بٹھایا ہوا تھا تو میں کہا تھا کہ بیٹے کے وہ جنہوں نے بدبختوں نے توہین کی ہے تو اس کے بارے میں تمہیں کچھ کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ تو مجھے کہنے لگا وہ ہمارے گھر میں ایک تلوار ہے، وہ فریم کے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یہاں کیوں رکھی ہے، اس کو توڑو نا. تو یہ مجھے تلوار دو، میں اس کا سر کاٹوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ جذبے ہماری نسلوں میں حقیقی طور پہ پیدا تھا، اور یہ اپنی اولادوں کو بتائیں، ان کے اندر یہ جذب کرے یہ چیز اور ان کے اندر راسخ کرے یہ بات کہ یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے. اور حضور علیہ السلام کے نام پر ہماری ہر شے کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں. تو اپنی نسل کو آپ جو ہے وہ بٹھا کر کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت سکھائیں، آقا کریم علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کے معجزات، حضور کے فضائل و مناقب اپنے گلی محلے کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ کیبل نیٹ ورک ہے تو اس کو جو ہے وہ اس موضوع پہ سیریز وغیرہ دے کر میسر ہو تاکہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ حب رسول کو مزید فروغ نصیب ہو. اور آقا کریم کی عظمت کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ جو ہے اس عنوان سے سی ڈیز کیسٹ جو ہے وہ چلائی جائیں. اپنے گھروں میں اور اپنے مکانوں پر، اپنی گلیوں میں کتبے لبیک یا رسول اللہ، فدا قومی وادی یا رسول اللہ، اس عنوان سے اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ لگوائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ بڑے خوبصورت ٹائٹل سے چھپے ہوئے اندر کتبے موجود ہیں، وہ میسر ہو، ان کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس نے موٹر سائیکل پہ لگایا. اللہ اکبر، اس کی محبت کا اظہار ہے اور اس کی الفت کا جو ہے وہ. میں نے کسی زمانے میں ایک نوجوان کو دیکھا تھا، خیال اس کی عمر ہوگی 19-20 سال. یہ جو ہاتھ والا مائکروفون ہوتا ہے چھوٹا سا ڈبہ جو یہ ہوتا ہے، میں گزر رہا تھا 12 روپے نمبر کا دن میں، تو ایک سڑک کے کنارے کے اوپر یہ درمیان میں جو فٹ پاتھ ہوتا ہے تو ہم جا رہے تھے تو اس فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا اور اکیلا ہی کھڑا اور اکیلا ہی کھڑے حضور کے نام کے نعرے لگا رہے تھے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اجر دیا ہوگا اور کتنی برکتیں جو ہے اس کے من میں ڈھیر کی ہوں گی. تو یہ جذبے ہم نے منتقل کرنے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. آپ کے بھی ذہن میں اگر اس حوالے سے کچھ آئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے
تو اس کے لیے جو ہے وہ ہماری زندگیاں وقف ہیں۔ یہ پیر کی محفل ہے جو ہمارے یہاں جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، دوسرے قرآن کے سلسلے ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں یہ کوئی رسمی سلسلے نہیں ہے، یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک رونق دیکھنا نہیں، ہم ایک فکری انداز سے جو ہے وہ کام اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں جو ہے وہ اللہ میں توفیق دے رہا ہے کام ہو رہا ہے۔ تو نوجوان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے جگہ جگہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے ان جذبوں کو جو ہے وہ کسی نظر میں لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جائے ان جذبوں کا، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں حضور کے نام پہ وہ کریں۔ اور اگر کسی کے مقدر میں یہ سعادت مندی ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے گریبان تک پہنچ سکے، ظاہر ہے تو یہ وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ اگر کسی کو نصیب فرما دے تو یہ تو اس کی قسمت ہوگی اور اس کی خوش نصیبی ہوگی۔ غازی احمد چیمہ پلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، اور وہ ٹیکسٹائل میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے وہاں جرمنی میں گیا ہوا۔ تو میں نے ان کے بزرگوں کو کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو ڈگری آپ کا بیٹا لے کر